على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بك نستعين جی اذ قال اللہ جب کہا اللہ جی نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی میں متوفیکہ یہ ہم فوت ہونا لفظ کہتے ہیں نا تو توفا کا جو لفظی ترجمہ ہے پورا کا پورا اور آگے بتاؤں گی پھر ورافیو کا عرفہ اونچا رافیو کا اٹھانا الیہ اپنی طرف 55 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران تیسرا پارہ 55 نمبر آیت یہ دیکھیے نا آپ کو یہی یاد نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا اپنا سپارہ ہونا اور گھر جا کے بندہ اپنا سپارہ رکھیں آپ یہ لے جائیں یہ آپ اپنا سپارہ ساتھ لے جائیں آپ کو اس کی اجازت ہے اور اس پہ نشان لگائیں اور یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ ہم 8 دن کے بعد قرآن کو کھولیں اور پھر یہاں یہ ڈھونڈتے رہیں کہ ہم نے کہاں سے پڑھنا ہے اور کہاں سے نہیں پڑھنا تو وہ یاد کیسے رہے گا وہ نہیں رہے گا ہاں جی آ جائیے پھر 55 نمبر آیت پہ سورہ آل عمران اذ جب قالا کہا اللہ نے یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی میں متوفی کا آپ کو لے جانے والا ہوں ورافیعک الیہ اپنی طرف اٹھانے کے لیے یعنی یا اٹھا لینے والا ہوں اپنی جانب ومطہرک من الذین کفروا اور طہارت سے آپ کو پتہ ہے پاک بازی سے پاک کرنے والا ہوں من سے الذین ان لوگوں سے کفروا جو کافر ہیں یا جنہوں نے آپ کے نبی ہونے سے انکار کیا وَجَعَلُ الَّذِينَ اچھا پڑھ لیں یہاں تک کر لیتے ہیں اب کیا کرنے والا ہوں کیا کہا اللہ جی نے دیکھیے پھر سے اذ جب قال اللہ پاک نے کہا یا عیسیٰ اے عیسیٰ انی میں متوفی کا لے جانے والا ہوں ورافعک الیہ اور اپنی طرف اٹھا کر لے جاؤں گا یہ بات کہی جا رہی ہے یعنی زندہ تو متأخرک کاف آپ کے لیے اور پاک کر دوں گا تم کو من الذین ان لوگوں سے کفروا جنہوں نے آپ کی ذات کا انکار کیا ان سے مطلب کیا ہے کہ یہود جو تھے وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے تھے تو پھر جو انکار کر رہے ہیں آپ کے نبی ہونے سے میں آپ کو ان میں رہنے نہیں دوں گا آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے حضرت عیسیٰ کو کب کہاں کیسے کیوں اٹھایا گیا تھا میں نے کئی دفعہ یہ بات بتائی ہوئی ہے زور سے بولنا ہوگا باجی میں نے کہا رات کے وقت اٹھایا گیا نہیں نا کیوں اٹھایا گیا تھا قتل کرنا چاہ رہے تھے نا تو آپ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ لے گئے تھے کہ وہ ان کو مار نہ سکے ان کی شکل کا ایک آدمی ان کی شکل کا یہودا ہاں آپ کچھ بتائیں گی ہاں جی بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف یہ ہو گئے تھے نا اور عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے تو ایک آدمی تھا اس نے بتایا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں چھپ گئے تھے
اور اس کسی نے بتایا تھا کہ وہاں چھپے ہوئے ہیں، اور جو ان کو لے کے گیا تھا اس کی شکل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی، اور وہاں اس طرح سے ایک دھواں سا اٹھا، اور ان کی جگہ پہ ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ حضرت ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ واقعہ السلام کو ٹھیک ہے، میں جو بات آپ کو بتانے لگی ہوں اس کو غور سے سنیے اور آج کے بعد وہ آپ کو یاد رہے۔ یہ جو علاقہ ہے یہ یروشلم والا علاقہ ہے جہاں حضرت عیسیٰ تھے۔ پہلے سے وہاں یہودی موجود تھے، حکومت رومن امپائر کی تھی۔ ہمارے یہاں جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی آئی تھی اور اس کے بعد وار، جنگ آزادی کے بعد جو حکم تھا وہ برطانیہ سے آتا تھا، اور جو یہاں کے لوگ تھے وہ سارے آزاد نہیں تھے، انڈائریکٹلی وہ تاج برطانیہ کے انڈر تھے۔ بالکل اسی طرح رومن امپائر جو تھی، یروشلم کا علاقہ تھے تو گورننس وہاں کے لوگوں کی، لیکن وہ کسی کو بھی پھانسی کی سزا بغیر رومن امپائر کی تصدیق کے یا ان کی اجازت کے نہیں دے سکتے تھے۔ اب جو علاقے کے لوگ تھے وہ حضرت عیسیٰ کے لیے سازشیں کر رہے تھے کہ حضرت عیسیٰ کوئی بیان رومن امپائر کے خلاف دیں تو ان پر قتل کا یا پھانسی کا فتویٰ لگوا دیا جائے۔ ایسا پاسبل نہیں ہوا، تو رات کے وقت وہ ایک باغ میں عبادت میں مصروف تھے۔ جب اپنے حجرے میں گئے تو یہ واقعہ پیش آیا، 4 فرشتے آئے تھے ان کو اٹھانے۔ اس سے پہلے کیا ہم نے دیکھنا ہے کہ سازش کیا ہوئی اور کیسے ہوئی۔ اب ایک شخص جو تھا یہودا، اس نے لوگوں میں، چونکہ اندر اندر سے سازش چل رہی تھی، کچھ لوگوں کو تیار کیا اور ان کو یہ کہا کہ میں تمہیں بتا دوں گا کہ حضرت عیسیٰ کون سے والے ہیں۔ جب میں ان کو لے کے باہر آؤں گا تو جن کو میں کہوں گا نا میرے استاد، ان کو تم پکڑ لینا۔ ایسے جب حضرت عیسیٰ اندر گئے اپنے حجرے کے تو یہودا بھی اندر گیا اس حجرے میں۔ حضرت عیسیٰ کو اللہ جی نے اٹھا لیا۔ جب یہودا باہر آیا تو اس نے جو سازش تیار کی تھی اسی میں سے کسی شخص نے اس کو کہہ دیا میرے استاد، تو پھر ساروں نے کہنا شروع کر دیا میرا استاد میرا استاد۔ تو اس طرح ان کو پکڑ کے لے جایا گیا اور پھر ان کو پھانسی چڑھا دیا گیا۔ وہ واقعہ بالکل صحیح ہے کہ اللہ جی نے یہودا کی شکل جو تھی وہ حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی۔ کلیئر ہو گیا؟ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اب یہاں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ جی کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لے جانے والا ہوں اوپر، رافعو کا۔ اب اگلی آیت میں دیکھیے وَجَائِلُ الَّذِينَ نَتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ قیامت آگے دیکھیے، اور آپ اپنے اوپر لکھتے جائیں بے شک، جائلن بناؤں گا، الذین ان لوگوں کو، اتبعوکا فوق جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، فوق بلندی اوپر، یہاں لفظ آئے گا غالب، میں ان لوگوں کو غالب کروں گا جو آپ کا اتباع کرتے ہیں،
अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों पर जो काफर हैं, इला यौमिल क़यामत, क़यामत तक के लिए। अल्लाह जी का ये वादा कि ए ईसा, वो तमाम लोग जो तेरा इनकार कर रहे हैं वो मग़लूब रहेंगे। ज़्यादा इधर देखना है। अस्सलाम वालेकुम जी। बाजी आपकी मेहरबानी है, टाइम से आया करें। पता है क्लास डिस्टर्ब होती है ना फिर। बहुत शुक्रिया, आप आई हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारा टाइम 3:15 बजे तक मैं क्लास शुरू कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभार चूँकि मुझे ज़रा दूर से आना है तो सवारी की वजह से कोई मसला आ जाए तो हो जाता है 2-4 मिनट का फ़र्क, लेकिन कोशिश यही होती है कि 3:15 बजे तक क्लास शुरू कर लें। हाँ जी, अल्लाह जी ने क्या वादा किया कि मैं क़यामत तक जो तुम्हारे मुनकर हैं ए ईसा, उनको गालिब रखूँगा उन लोगों पर जिन्होंने इनकार किया। जो मुनकर हैं वो नीचे रहेंगे और जो तेरी पैरवी कर रहे हैं ना, वो उन पर गालिब रहेंगे। अब इसकी डिटेल हमें हिस्ट्री बताती है। हिस्ट्री हमें क्या बताती है? हिस्ट्री हमें ये बताती है कि अभी जो बात इस वक्त की है, 70 ईस्वी में हज़रत ईसा की पैदाइश के 70 साल बाद ये हुआ था कि जो थे जनरल टाइटस रूमी एम्पायर, उसने यरूशलेम पर हमला करके लाखों 1,30,000 के करीब कमोबेश कैद यहूदियों का 2 दिन में कत्लेआम किया था। और जो उनका माबद हैकल सुलेमानी था उसको मिस्मार कर दिया था और आज तक वो गिरा हुआ है। वहाँ सिर्फ एक दीवार मौजूद है जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है, और वहाँ यहूद और नसारा दोनों, क्योंकि दोनों के लिए वो जगह मुक़द्दस थी, उनका काबा वही था। मगरबी किनारा यहूद का है और मशरक़ी किनारा हज़रत ईसा की वलादत वहाँ हुई थी। वो भी आप पढ़ रहे हैं कि मशरक़ी कोने में चले जाओ, हमने बीबी मरियम से कहा। अब बात ये है कि इतने 2000 साल गुज़र गया। हम साबित ये करना चाह रहे हैं कि अल्लाह पाक के वादे सच्चे हैं। ईसाई लोग अगर आज सपोर्ट बंद कर दें यहूदियों की, तो यहूदी दिनों में बर्बाद हो जाए। आज तक यहूदी जो है वो ईसाइयों के बलबूते पर चल रहा है। 1 करोड़ या 1.5 करोड़ के करीब उनकी आबादी है, लेकिन बड़े बड़े ओहदे अमेरिका की कैबिनेट में भी उनके हैं, और उनको सहारा जो दिया हुआ है वो किसने दिया हुआ है? ईसाइयों ने। अब आप अगर इससे पीछे की हिस्ट्री में जाएं तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ इसके बारे में कि यहूदी जो थे उनके लिए जो हज़रत उज़ैर का ज़माना है वो निशात सानिया कहलाता है। उससे पहले क्या हुआ था? 6वीं सदी कबल मसीह में हज़रत ईसा की पैदाइश से 600 साल
پہلے، 6 صدی قبل مسیح۔ اس کا مطلب بخت نصر جو تھا اس نے ہیکل سلیمانی کو بالکل اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ پھر وہاں پہ آپ نے قرآن میں پڑھا کہ حضرت عزیر جو تھے وہ گزرے، اور انہوں نے کہاں پڑھا تھا؟ ہم نے سورہ کہف میں پڑھا تھا، یاد ہے؟ اور اللہ جی انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتنی بربادی کہ کوئی 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں ہیں، اور بڑی حیرت کا زدہ ہو کے کہا ہے یہاں آبادی کیسے ہوگی؟ تو اللہ جی نے ان کو 100 سال کے لیے سلا دیا، اور 100 سال کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان کے سامنے جو ہڈیوں کا پنجر تھا ان کے گدھے کا، اس کو کھڑا کیا، اس پہ گوشت چڑھایا اور بتایا کہ رب ایسے زندگی دیتا ہے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ساری قدرتوں کا مالک وہ ہے۔ اور یہ بات کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تب بربادی ہوئی تھی اس طرح کی، یہ میں بخت نصر کے دور کی بات کر رہی ہوں۔ اس کے بعد دوسری بڑی بربادی جو ہے وہ رومن جنرل ٹائٹس کے دور میں ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی، اس میں تھوڑا سا آج تک کی ہسٹری کے بارے میں وضاحت کے ساتھ ڈاکٹر اسرار لکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ابھی تک جب تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی، ترکی والی سلطنت، تب تک یہودیوں کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ یروشلم کے علاقے میں داخل ہوں، اور وہ ساری دنیا میں جب یہ بربادی ہو گئی تھی تو وہ جگہ جگہ بکھر گئے تھے۔ کوئی مصر چلا گیا، کوئی جاپان چلا گیا، کوئی ہندوستان آ گیا، کوئی اور عرب کے علاقے میں پھیل گیا۔ ان کے پاس کوئی ایک سٹیٹ جہاں جیسے ہم پاکستان مسلم سٹیٹ ہے ایسے نہیں تھا، تو وہ جگہ جگہ بکھر گئے تھے، اور ان کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ یروشلم کے علاقے میں جائیں اور وہاں جائیدادیں خریدیں اور اپنے گھر بار بنائیں۔ اور اس کی اجازت جب سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی تو پھر ان کو انہوں نے رشوتیں دے کے تو یہ اجازت حاصل کر لی کہ ہمیں یروشلم کے علاقے میں جائیداد بنانے کی بھی اجازت دی جائے۔ اور یہ قانون کب پاس ہوا تھا؟ یہ قانون ہوا تھا فلسطین میں ہم دوبارہ آباد ہو سکے 1917 میں، اور یہ تھا بیلفورڈ جو ڈیکلیریشن کے نام سے، بیلفورڈ ڈیکلیریشن کے نام سے، اگر آپ نے آج دیکھا ہو تو اس نام سے یو کے میں یونیورسٹی بھی ہے، اور بڑی یونیورسٹی ہے بیلفورڈ کے نام سے۔ اگلی بات یہ کہ اس شخص نے، جس کا نام برطانوی وزیر بیلفورڈ تھا، اس نے یہ اجازت لے کے دی 71 میں کہ یہودی اب فلسطین جا کر اپنی جائیدادیں بنا سکتے ہیں، اور پھر 31 برس کے اندر اسرائیل سٹیٹ کا وجود بن گیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور آج بھی اسرائیل سٹیٹ کو کون چلا رہا ہے؟ امریکہ چلا رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ابھی بھی جنگ میں اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ سب امریکنز میں، اور امریکہ اور برٹش
اب تو فرانس بھی ساتھ ہے، گویا عیسائی، جو ہم نے آیت پڑھی کہ میں غالب رکھوں گا اے عیسیٰ تیرے ماننے والوں کو ان پر جنہوں نے تجھے نہیں مانا قیامت تک کے لیے۔ تو عیسائی، اگر عیسائیوں کا سہارا یہودیوں کو نہ ہو تو یہودی نہیں چل سکتے۔ عیسائیوں، گویا اللہ جی نے اپنا وعدہ پورا کیا، عیسائیوں کو آج بھی ان پر غلبہ حاصل ہے پریکٹیکلی۔ آگے دیکھتے ہیں اب، ثم الی مرجعکم، پھر تمہیں لوٹنا ہے میری طرف، الیہ میری طرف، مرجعکم لوٹنا ہے، رجوع سے یاد رکھیں، رجوع کرنا، فاحکم حکم دے دوں گا یعنی فیصلہ کر دوں گا، بینکم آپ کو پتہ ہے بینکم تمہارے درمیان، فیما اس کے لیے، کنتم تم فیہ میں تختلفون تم اختلاف کرتے تھے۔ جب تم میرے پاس لوٹو گے تو میں تمہارے درمیان فیصلہ کر دوں گا ان تمام باتوں کا جن پر تم آپس میں اختلاف کرتے تھے۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے کہا وَمَا لَهُم مِّنَ النَّاصِرِينَ، اور نہیں ہوگا کوئی بھی ان کے لیے۔ نصر کیا ہوتا ہے؟ نصر من اللہ، اللہ کی مدد، تو مددگار ہو گیا۔ آیت مس ہو گئی ہے، کون سی آیت مس کر دی میں نے؟ اچھا جی، بہت شکریہ جی یاد آنے کے لیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا 56 نمبر آیت ہم کر رہے ہیں، اور اگر وہ لوگ کفروا کفر کی روش اختیار کریں گے، فَأُعَذِّبُهُمْ عذاب ہوگا ان کو، عذاباً شدیدہ سخت قسم کا عذاب، فی الدنیا اس دنیا میں بھی، والآخرتی اور آخرت میں بھی، وما لہم من الناصرین اور وہاں ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آگے کہا وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور اگر وہ لوگ صاحب ایمان ہوئے، ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے نیک اچھے اعمال کیے، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ پورا دیا جائے گا ان کو کیا؟ اجر، ثواب، واللہ اللہ لا نہیں، یحب الظالمین ظالموں کو پیار کرتا یا پسند کرتا۔ یحب، حب کے لفظی ترجمہ جو ہے وہ محبت کا، پیار کا، تو پسندیدہ بھی اسی میں آئے گا۔ ذالک یہ ہے، نتلوہ علیک جو ہم تلاوت کر رہے ہیں آپ پر، یعنی آپ کو پڑھ کے سنا رہے ہیں، من الآیاتی آیات میں سے، اللہ کی آیات میں سے، وَالذِّکْرِ الحکیم اور یاد دہانی جو حکمت ہے اس میں سے، یعنی یہ وہ باتیں ہیں ساری جو آپ کو بتائی جا رہی ہیں، کس کے ذریعے سے؟ جبریل امی کے ذریعے سے آپ کو وہ سنا رہے ہیں، اور اس میں حکمت کی باتیں ہیں۔ اِنَّا مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدَمَ، اب دیکھیے 59 آیت پہ ہم آ گئے ہیں۔ اِنَّا بے شک، مثل عیسیٰ عیسیٰ کی مثال، عند اللہ اللہ کے نزدیک، آدم جیسی ہی ہے۔ اب یہاں رک کے یہ سوچنا ہے کہ اللہ پاک نے یہ مثال کیوں دی ہے؟ اللہ پاک نے مثال یہ اس لیے دی ہے کہ جو پیدائش آدم ہے وہ بھی تو اللہ کا کارنامہ ہے۔ اگر کیا آدم کی پیدائش کو بھی پھر الہ بنا دیا جانا چاہیے تھا
اے عیسائیوں اگر تم نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو پھر حضرت آدم کو بھی تو اللہ کا کچھ ہونا چاہیے تھا نا بیٹا، کیونکہ جو حضرت عیسیٰ کے تو ایک صرف باپ کے بغیر پیدا ہوئے ہیں نا، تو حضرت آدم کے پاس تو دونوں ہی نہیں تھے، نہ ماں تھا نہ باپ. تو ایسی صورت میں تو پھر یہ ضرور ہونا چاہیے تھا کہ حضرت آدم اللہ کے اولاد میں سے ہے، یہی رشتہ بنتا ہے، اور اللہ جی کو باپ ہونا چاہیے تھا. اللہ جی آگے دیکھیں، آگے جو دوسری مثال دیں گے وہ دیں گے حضرت عیسیٰ کی، اور تیسری مثال جو دیں گے وہ دیں گے حضرت زکریہ اور یحییٰ کی. آپ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جی کو کیا واقعہ تھا. کون سنائے گا مجھے؟ ریکال کریں جلدی سے. حضرت یحییٰ کی پیدائش کیسے ممکن ہوئی؟ ہاں بولو بولو. حضرت زکریا نے کہا تھا کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہیں، ان کی وائف اس قابل نہیں ہے کہ بچہ ہو سکے. ہاں اللہ تعالیٰ یہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب اللہ کچھ چاہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے. اس سے پہلے بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا، ٹھیک بتایا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت زکریا نے اللہ جی سے دعا کی کہ اللہ پاک میں نہیں دیکھتا اپنے ساتھیوں میں، آپ نے بھائی بندوں میں کوئی ایسا بندہ جو میرے دین کو سنبھال سکے، مجھے اپنے دین کے لیے وارث عطا فرما. یہ دعا کی تو پھر اسی وقت فرشتہ حاضر ہو گیا اور اس نے کہا اللہ پاک آپ کو بشارت دیتے ہیں بیٹے کی. جس کے جواب میں پھر حضرت زکریا کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے، میں تو بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانج ساری زندگی بچہ نہیں ہوا، تو پھر فرشتہ کہتا ہے اللہ کے لیے اب ہمارے لیے جو اس وقت اس بات کا ذکر ہے وہ ضروری کیوں ہے کہ وہ بھی ایک معجزاتی پیدائش ہے. اب ہمارے پاس 3 پیدائشیں جو قرآن نے ہمیں بتا دیں وہ معجزاتی پیدائشیں ہیں. پہلی حضرت آدم کی پیدائش، دوسری حضرت عیسیٰ کی پیدائش، اور تیسری حضرت یحییٰ کی پیدائش. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اللہ جی مثال دے کے سمجھانا کیا چاہتے ہیں، اللہ جی مثال دے کے سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اے نصارہ اگر اللہ خود آ گیا ہے جو تم کہہ رہے ہو حضرت عیسیٰ کی شکل میں، تو پھر حضرت آدم کی شکل میں بھی اللہ آیا تھا اور پھر اللہ حضرت یحییٰ کی شکل میں بھی آیا تھا. کیا وہ بھی پھر الہ ہے؟ پھر ان کی بھی پوجا ہونی چاہیے تھی، تو ان کی پوجا تو نہیں ہوئی. تو اس لیے باز آ جاؤ، اصل بات سمجھانے کی یہ ہے کہ ان کو اللہ کو اولادیں نہ دو. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہو سکتی، لم یلد ولم یولد ہے وہ، اس بات کو سمجھ لو. اب آگے آ جائیں. خلقہ، تخلیق کیا اس کو، من تراب، مٹی سے، ثم پھر، کالا کہا، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فیاکن تو وہ ہو گیا. یہ اللہ جی نے بتایا کہ حضرت آدم کو ایسے تخلیق کیا تھا میں نے. آگے کیا کہا؟ الحق من ربک فلا تکن من الممترین. یہ حق ہے تمہارے رب کا، ہاں، فلا پسنا، تکن تم ہونا، من الممترین شک کرنے والوں کے جیسے، یعنی لا ریب فیہ. آپ پہلے بھی پڑھیں قرآن کے بارے میں، یہاں اللہ جی نے یہ کہہ دیا کہ یہ ساری باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی ہیں، آپ کو بتا دیا ہے کہ جب میں کن کہتا ہوں تو وہ ہو جاتا ہے.
اب تم کسی شک و شبہ میں نہ جانا اور اب نہ کہنا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اصل بات یہ ہے جو چھپی ہوئی ہے اس آیت میں، اب یہ نہیں، اب گمان مت کرو کہ یہ حضرت عیسیٰ کا بیٹا ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ یہ اللہ کا ایک معجزہ ہے۔ فمن خاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، فمن، اور جو کہ تخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اس معاملے میں حجت بازی کرے، حاجکہ آپ سے، فیہ اس میں، من بعدی بعد اس کے کہ، ما جاءکا آپ کے پاس آ گیا، من العلم اس کا علم سے ہی۔ اب جب آپ کو سارا علم ہو گیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ معجزاتی تخلیق ہے حضرت عیسیٰ کی، اس کے باوجود اگر نصارہ آپ کے ساتھ حجت بازی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، تو پھر کریں کیا؟ فَقُلْ، تو ان سے کہو، تعالو تم آ جاؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو بھی۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ مباہلہ اس کو کہتے ہیں، اور یہ مباہلہ اللہ کے نبی نے کیا اپنے دور میں۔ نجران کے 70 بندوں کا وفد اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ جی نے حضور کو اللہ پاک نے یہ کہا کہ آپ ان کو بلائیں، ان کو کہیں آپ اپنی آگے نساءکم آئے گا، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَکُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بھی بلا لیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی بلا لیتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ خود بھی ہم آ جاتے ہیں اور تم بھی آ جاؤ۔ آگے دیکھ لیں، ثم پھر نبتہل التجائیں کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، اور فنجعل اور کہتے کیا ہیں، بناتے کیا ہیں، منہ سے کیا نکالیں گے، لعنت اللہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، علی الکاذبین ہم دونوں میں سے جو کوئی جھوٹا ہے اس پر۔ یہ ہے مباہلہ۔ اب اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 70 افراد پر مشتمل تھا وفد، اور ابو حارثہ اور ابن علقمہ یہ عیسائی بڑے بڑے پادری تھے، ان کی سرکردگی میں یہ 70 لوگوں کا وقت اللہ کے نبی کے پاس آیا، اور ان 70 میں ان کے خواتین بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ان کو سب کو جمع کر کے ایک جگہ پہ جب رکھا گیا تو ان کے وفد سے یہ بات کی گئی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ بھی بیٹھ جائیں، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں، یہ ساروں کے بیچ میں بیٹھ کے اللہ سے اس کے لیے لعنت مانگتے ہیں جو جھوٹا ہے۔ تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وفد نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس پر بات چیت کی، اور چونکہ عیسائی پادری سارے اس بات پر متفق تھے کہ یہی اللہ کے وہ نبی ہیں جن کی بشارت انجیل اور تورات میں دی گئی ہے۔ اللہ نے وہاں کہا ہوا ہے
کہ بنی اسماعیل میں سے آخری نبی آئے گا. اور آپ 144 آیت سورہ بقرہ کی کیا پڑھا تھا اس میں کہ یہود و نصارہ اللہ کے نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ یہی وہ نبی ہیں. تو پھر انہوں نے کہا اگر ہم نے یہ لعنت یہاں بیٹھ کے مانگ لی تو نبی کی بد دعا یا نبی کی یہ مانگی ہوئی لعنت ہماری ساری نسلوں کو تباہ و برباد کر دے گی، اس لیے ہم یہ نہیں مانگتے. اور وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے جا کے جزیہ دینا قبول کر لیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جزیہ دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہم آپ کی سپریمیسی کو مانتے ہیں اور ہم آپ کے انڈر رہ کے اپنا زندگی گزاریں گے. یعنی اللہ نے مسلمانوں کو اپر ہینڈ دیا اور عیسائی سارے واپس چلے گئے. آپ کے دین میں زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کیا جا سکتا، اس کی اجازت نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین دونوں صورتوں میں آتا ہے. دین کے اندر بھی سختی نہیں ہے اور دین قبول کرنے کے لیے بھی کوئی سختی نہیں ہے. آپ نے کبھی اگر ڈاکٹر ذاکر نائک کو سنا ہے تو سنا ہوگا آپ نے، جب وہ مسلمان کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے سمجھا ہے دین کو، کوئی زبردستی تو نہیں، کسی نے آپ کو فورس تو نہیں کیا، کسی اور پرپس کے لیے تو مسلمان نہیں ہو رہے ہو. یہ ساری بات کرتے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہی نبی ہیں اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی ہمارے حق میں، ہمیں لعنت بھیج دی ہم پر، تو پھر ہم سارے، ہمارے بال بچے اور ہماری اگلی نسلیں بھی برباد ہو جائیں گی. تو بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں. اور پھر وہ اسی طرح واپس چلے گئے مباہلہ کر کے. آگے کہا ان ھذا لہو القصص الحق، یہی وہ بالکل صحیح واقعہ یا قصہ یا قصص ہے یا سرگزشت ہے، یہ جو ساری بات بتائی. وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً اللہ ہی زبردست حکمت والا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ پیٹھ موڑ لیں، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ، علیم بالمفسدین، علم والا بھی ہے، خوب جانتا ہے مفسدوں کو، جو فساد کرنے والے لوگ ہیں. اللہ پاک ان کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. یہ اس کو ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیجئے، پیچھے چلے جائیے دوبارہ آیت نمبر 55 پہ ایک نظر اس کو چیک کیجئے. وہ لفظ جو آپ کو نہیں آ رہا اس کو پوچھئے اور اس کو دیکھیے کون سی جگہ جو میں پراپر طریقے سے اس کو گائیڈ نہیں کر پائی تو اس کو دوبارہ کرتے ہیں. الیہ کے کیا معنی ہے؟ پھر بولیے. الیہ، میری طرف. الیہ کے کیا معنی ہے؟ میری طرف، میری طرف. اسی لیے میں نے کہا میری طرف. آپ نے سمجھا میری طرف دیکھو. بہت ساری آوازیں آ رہی تھیں. نہیں، آپ اس کو چیک کریں. جب کہا اللہ نے اے عیسیٰ میں اٹھانے والا ہوں اوپر، تمہیں لے جاؤں گا، تمہیں پاکیزہ کر دوں گا ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اور بناؤں گا غالب ان کو
جو تمہارا اتباع کرتے ہیں ان لوگوں پر جنہوں نے تمہارا انکار کیا قیامت تک کے لیے، پھر تمہیں لوٹ کر میری ہی طرف آنا ہے، میں فیصلہ کر دوں گا تمہارے درمیان ان باتوں کا جن پہ تم اختلاف کرتے تھے۔ اور پھر جب کافر جو ہیں وہ یہی روش رکھے تو ان کے لیے شدید عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر کہا اگر وہ ایمان لے آئے اور صالح اعمال کریں تو ان کے لیے پورا پورا اجر ہے، اور اللہ پسند نہیں فرماتا ظالموں کو۔ یہ ہیں وہ آیات اللہ کی جو تلاوت کی جاتی ہیں اور پر حکمت یاد دہانی ہے۔ مثال حضرت عیسیٰ کی اللہ کے نزدیک ایسی ہے جیسی حضرت آدم کی، اس کو بنایا رب نے تراب سے، مٹی سے، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گیا۔ یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو ہرگز آپ شک میں نہ جانا۔ پھر اگر وہ حجت کا بازی کریں آپ سے اس کے بعد کہ آ گیا علم ان کے پاس، آپ کے پاس، تو کہہ دیجئے آؤ ہم بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو بھی اور تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو بھی، تمہاری عورتوں کو بھی، خود بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ۔ پھر اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کرتے ہیں کہ لعنت بھیج دے اس پر اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہے۔ اور یہ سچا قصہ ہے، سچی بات ہے، حقیقی بات ہے، اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ بے شک اللہ ہی ہے زبردست حکمت والا، اور اللہ خوب جانتا ہے فساد کرنے والوں کو۔ کچھ یاد رہے گا؟ پھر کروں ایک دفعہ ہے جی، وہ کہہ رہی ہے ایک دفعہ اور کریں، اب آپ کریں، کر سکیں گی؟ آپ جیسا تو نہیں کر سکتے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات ہی۔ دیکھیے نہیں آتا نا تو سیکھنا ہی تو آئے ہیں، میں نے بھی سیکھا ہی ہے نا، تو ہم سیکھنے آئے ہیں، کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔